نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار اپنے نعمتوں کا نزول کیا ہے، اور ہم پہ بے شمار اپنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ کے ایک نعمتوں میں سے پانی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پانی نعمت اللہ کی ہمارے لیے پیاس بجھانے کے لیے ہے۔ ہر انسان پانی کو پی کر پیاس بجھاتے ہیں اور اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ پانی پینے کا طریقہ اور پانی پینے کی سنت اور پانی پینے کا ادب کوئی مذہب والوں نے نہیں بتایا، نہ کسی نے بتایا، لیکن قربان جاؤ ہمارے پیارے آقا پر جس نے ہمیں پانی پینے کا طریقہ، پانی پینے کا ادب اور پانی پینے کی سنتیں بتائی ہے۔ اور میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ واقعی اگر اس سنت پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا اور ہمیں فائدہ نصیب ہو جائے گا۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے حبیب کی حکمتوں کا ہمیں فائدہ لینا چاہیے۔ اس طرح سے پانی پینے کا طریقہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنتیں بتائی ہے، اس کو آج ہم سماعت فرمانے والے۔ پانی پینے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ لہذا پانی پینے سے پہلے آپ اپنے سر پہ ٹوپی، مرد حضرات ٹوپی رکھے اور خواتین حضرات اپنے سر پہ دوپٹہ رکھے۔ ویسے تو خواتین حضرات کو ہمیشہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ اس گھر میں خیر و برکت اٹھائی جاتی ہے اور ختم کی جاتی ہے جس گھر میں عورت اپنے سر کو کھلا رکھتی ہے اور اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں پہنا کرتی، تو ایسے گھر سے اللہ کی رحمت اٹھائی جاتی ہے۔ اس بات کا خیال، اس لیے خواتین حضرات کو چاہیے، میری ماں بہنوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے سر پہ چاہے باہر ہو چاہے گھر میں ہو سر پہ دوپٹہ رکھے۔ آئیے، سر پر دوپٹہ رکھنے کے بعد اور مرد حضرات سر پہ ٹوپی رکھنے کے بعد سیدھے ہاتھ میں گلاس لے یا پیالہ لے، کیونکہ اسلام نے سیدھے ہاتھ کو صحیح کام کرنے کے لیے پہلے درجہ دیا ہے کہ ہر کام، کامیاب کام سیدھے ہاتھ سے کرے۔ اس طرح سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنے کے لیے 12 حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح سیدھے ہاتھ میں پانی کا گلاس لو یا پانی کا پیالہ لو، جو بھی پانی پینے کی چیز ہے اس کو سیدھے ہاتھ میں لے لو۔ اس کے بعد نیچے بیٹھو۔ دیکھیے، پانی پینے کے لیے سر پہ ٹوپی رکھنا، یہ سائنس والوں نے، سائنسداں نے اس پر جانچ کی تو پتہ چلا کہ جب انسان پانی پیتا ہے تو اس کے سر کی نس حرکت کرتی ہے، اور جب اس پہ تھوڑی سی چیز کوئی رکھی جاتی ہے تو حرکت کرنا بند ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ٹوپی نہیں ہو تو اپنا دایاں ہاتھ سر پہ رکھے، تاکہ جو نس حرکت کرتی ہے، جس سے حرکت سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس طرح سے اگر تھوڑے سے وزنی چیز اس کے اوپر ہوگی تو اس کی حرکت کم ہو جائے گی اور انسان تمام اس باتوں سے بچے گا۔ اس طرح سے پانی پیتے وقت ٹوپی یا نہ ٹوپی ہو تو سیدھا دایاں ہاتھ رکھنا چاہیے اور سیدھے ہاتھ میں پانی کا گلاس لینا چاہیے۔ یہ پہلی سنت ہوئی، یہ نبی کا پہلا طریقہ ہوا، یہ نبی کا پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد نیچے بیٹھو۔ بیٹھ کر پانی پینے سے پیٹ کے اندر کی جتنی بیماری ہے تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہے، کوئی بیماری تکلیف نہیں دیتی۔ اس طرح سے نیچے بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اس کے بعد پانی کو دیکھو۔ تیسری سنت ہے پانی کو دیکھنا۔ پانی کو دیکھو، پانی کو دیکھو تو اگر پانی کے اندر جو کچرا ہے یا کچھ گرا ہوا ہے
آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پانی کو دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسری طریقہ یہ ہے بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ کی اس میں مدد ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی چیز آپ کو نقصان دینے والی ہے تو اللہ کے رحم و کرم سے وہ نقصان نہیں دیتی۔ اس لیے بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے جو شروع کیا جو کام ہوتا ہے وہ کام میں اللہ کی امداد ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جہاں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ کام کبھی فیل نہیں جاتا۔ اس طرح سے اگر پانی پیتے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو انشاءاللہ پانی کیسا بھی ہو آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ اس طرح سے یہ تیسری سنت ہے۔ اس کے بعد 3 سانس میں پانی پیو، اس لیے 3 سانس میں پانی پینا ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں گٹ گٹ پانی نہ پیو۔ اس طرح سے سائنس بھی کہتا ہے کہ 3 سانس میں پانی کیوں پینا چاہیے۔ اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کے پیچھے حکمت ہے، تو غور کرو۔ سائنس نے جب اس پر بھی جانچ کی تو پتہ چلا کہ جو انسان پانی پیتا ہے، جو سانس لیتا ہے اور سانس چھوڑتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر کا جراثیم پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، اور جو منہ سے نکلے ہوئے جراثیم واپس اگر جسم کے اندر چلے جائیں گے تو انسان کے لیے تکلیف ہوتا ہے اور تکلیف دیتا ہے۔ اس طرح سے اس سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا ایک گھونٹ پانی کا پیو اور سامنے سے، منہ کے سامنے سے گلاس کو ہٹاؤ یا پیالے کو ہٹاؤ اور سانس لو۔ اس کے بعد واپس پانی پیو، 2 گھونٹ پانی پیو یا 3 گھونٹ پانی پیو، اس کے بعد واپس سانس دے لو اور پانی کو ہٹاؤ۔ اس کے بعد تیسری سانس لینے کے بعد جتنا چاہے اتنا پانی پیو، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ بولو۔ تو اس طرح سے اگر پانی پیو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا شکر ہو جائے گا۔ الحمدللہ کہے گا تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کا شکر ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے اگر ہم پانی پییں گے تو ہمارے لیے شفا ہو جائے گی، اور نبی کی سنت پہ اگر طریقے کو اپنائیں گے تو نیکی بھی ملے گی، فائدہ ملے گا، اور جسم کی تمام بیماری سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ ملے گا اور شفا ہو جائے گی۔ اور طریقے مصطفیٰ کو چھوڑیں گے اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اگر پانی پیو گے تو باپا ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح سے نبی کی سنت کو ہمیشہ اپنائے، نبی کی سنت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، اور کہیں بھی ہو نبی کی سنت کو ترک نہ کرے۔ بتاؤ، اسلام کہنے کا مذہب نہیں ہے بلکہ دکھانے کا مذہب ہے۔ ہمارے اقارب نے اسلام زبان سے کہا نہیں بلکہ دکھایا، اس لیے کئی لوگوں نے اسلام بتانے والی کے طریقے کو دیکھا اور اسلام قبول کیا۔ یہی سب سے بڑی اسلام کی دعوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔